شکریہ بہت بہت، اور سندھی بلوچ فورم کی طرف سے اچھا، مجھ سے تو شاید یہ کہا گیا تھا کہ میں وائنڈ اپ کروں گا، لیکن یہ اچھا ہوا آپ نے جلدی بلا لیا، کیونکہ یہاں پہ اب 1 بج رہا ہے ہمارے پاس۔ یہ 3 مئی کا عالمی دن ہے جس کا آپ نے تعارف بھی کرایا، اور یہ دن کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ اپنے جو قد غنے رہی ہیں ان کا جائزہ لیں، اور جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں جنہوں نے تمام عالمی معاہدوں کے تحت اس بات کا عہد و پیما کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آزادی اظہار کو زیادہ سے زیادہ جگہ دیں گے، بلکہ اپنے قوانین میں جو ICCPR ہے اور UDHR ہے ان کے مطابق قوانین بنائیں گے۔ لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں ایسا ممکن نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اسلامی یہ طریقہ کا کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری شقیں ہیں جو اسلامی کے کیا کہتے ہیں جورسپروڈنس کے خلاف ہے، اور خاص طور سے انہوں نے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن میں کہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے اٹیک سے ہم کمزور پڑیں گے۔ دراصل یہ تو بالکل غلط بات ہے، اور دوسرے مذاہب تو اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اس میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اسلام اس کا حامی ہے اور قتل کرنا جائز ہے۔ وہ اس کی بھی حمایت کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ٹارچر جو ہے وہ عین اسلامی ہے، اس کو بھی جائز رہنا چاہیے۔ تو اس طرح بہت سارے قوانین کو انہوں نے اس میں کیا ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن سر فہرست ہے، کیونکہ ان کی نظر میں اسلام کی تبلیغ یا اسلامی نظام اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری قد قنینہ اس میں رکھی جائیں۔ اس دفعہ کا ٹاپک بھی جو رکھا ہے یونیسکو نے، وہ یہ رکھا ہے کہ انفارمیشن ایز اے پبلک گڈ۔ پبلک گڈ پہ زیادہ زور ہے، کیونکہ انفارمیشن کو اطلاع بھی لے سکتے ہیں، خبر بھی لے سکتے ہیں، صحافت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک پبلک اثاثہ ہے، یعنی یہ سب ہے جو پبلک کی ملکیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس ٹاپک کے حساب سے کرنا ہے اور ان کو یہ تمام جائزے پیش کرنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو جتنے انسانی حقوق کی چیزیں ہیں اس میں جو عام طور سے کہا جاتا ہے انسانی حقوق کی تحریکوں میں، وہ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت یا آزادی اظہار جو ہے وہ تمام انسانی حقوق کی ماں ہے۔ حالانکہ انہوں نے سارے کلازز کو، سارے رائٹس کو ایکول دیے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سب سے مین یہی ہے، کیونکہ انسانی تاریخ میں شروع سے اب تک کے اپنے آزادی اظہار کے سبب ہی تہذیب کو پہچانا اور ترقیاں کی، اور یہی ان کے راز بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار جو ہے بہت مشکل چیز ہے۔ پھر یہ جو پریس کی آزادی ہے اس کو ہم کبھی کہہ دیتے ہیں آزادی اظہار بھی ہے۔ اب یہ ایک کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، اس سے منسلک بہت ساری آزادیاں ہے، مثلا فریڈم آف پریس ہے، پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف چوائس ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، فریڈم آف کانشنس یعنی ضمیر کی آزادی، پھر فریڈم آف تھاٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم بات ہے جس کے اوپر ابھی یورپی یونین نے بھی اسٹینڈ لیا ہے، فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن ہے، کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اپنائے، جو چاہے اعتقاد پہ چلے، مسلک کو اپنائے، اور جس مسلک کو چاہے تبدیل کر سکتا ہے، یہ اس کی آزادی ہے، یہ اس کی چوائس کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزادی اظہار ایسی ریاستوں میں ممکن ہے جو کہ نظریاتی ہو؟ ہم کتنا ہی شور کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن نظریاتی ریاست ہونے کے سبب ہمیں یہ آزادیاں نہیں مل سکتی۔ یہ بالکل طے ہے کہ کیونکہ پھر آپ
کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ نظریے سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جو اب تک کے ہوتے ہوئے آیا ہے. تو نظریاتی ریاست میں اور نیشنل سیکیورٹی کی ریاست میں یہ آزادیاں نہیں مل سکتی. اور اس کے لیے اب آئین اتنا موجود ہے، اور ابھی ہمارے فاضل دوستوں نے کہا بھی آئین کی موجودگی میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اور مذہب کے تابع ہی ہو گیا ہے آئین بھی. تو اس طریقے سے یہ ان کے اندر ہمیں آزادی اظہار نہیں ملتا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کی تمام جمہوری تحریکیں، روشن خیال طبقات اور جو ترقی پسند حلقے ہیں جن میں لیفٹ والے بھی، وہ سب یورپی یونین کی طرف سے جو حالیہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان تمام حلقوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان سے مذہبی منافرت ختم کی جائے. یہ جو جتنا کچھ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے مذاہب تبدیل کرنا، ان کی لڑکیاں اغوا کرنا اور اس طریقے سے جو بھی کرائم ہے، تو اس میں یورپی یونین نے یہ بڑی اکثریت سے اس کو کیا ہے. پھر ہمارے اس مطالبے کو بالکل انہوں نے مانا ہے کہ جی ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ عوامی رائے جو عالمی رائے عامہ ہے وہ پاکستان کی امداد بند کرے، اور اس کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ مذہبی آزادیاں دی جائیں اور مذہبی اقلیتوں کو پورے حقوق، مساوی حقوق دیے جائیں. تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، اور یہی جو ہے ابھی ہمارے اس آزاد یعنی جو ہماری اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے لیے بڑا فرق پڑے گا. اور ہمارا تو اس ویبینار کے ذریعے برطانوی حکومت سے بھی مطالبہ ہوگا کہ وہ بھی اس کو فالو کریں، اور امریکہ بھی، اور واقعی میں تمام قسم کی امداد بند کریں جب تک کہ قوانین نہیں چینج ہو جائیں. خاص طور سے ملٹری کی امداد مکمل بند کریں. 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، 22 کروڑ کے، اور یہ اپنی مرضی سے ہانکتے ہیں. اب انہوں نے ملاؤں کو اتنا چڑھایا کہ خود ان کی اپنی آزادی مصیبت میں پڑ گئی ہے. اب ملا ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک تو سلسلہ ہے. دوسرا کہ آزادی اظہار میں رکاوٹ مذہب اسلام سب سے بڑا ہے. پہلے تو اسلام ہوتا تھا، پھر یہ ہوا کہ سب کون سا فرقہ اور کیا، انہوں نے بہت سارے فرقے بنائے. اب ہر فرقے میں ایک مصیبت ہے کہ کس سے وابستگی دکھائیں اور دوسرا اس ماننے آ جاتا ہے. تو جیسے شیعہ ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ شیعہ بتانے کے لیے ایسی سنی آبادیوں میں یا علاقوں میں یا ایسے خاص مواقع پہ، اسی طرح احمدی نہیں بتا پاتے ہیں، اسی طرح ہزارہ کے لوگ نہیں بتا پاتے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریاست نے اتنی تقسیم کر دی ہے کہ اب یہ سارا معاملہ جو ہے آزادی کا، مذہب کو یا فرقے کو آزادی سے اپنانے کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنے ملاؤں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. پھر ایک آرڈیننس انہوں نے ابھی پاس کیا جس کا حوالہ بھی دیا گیا، سٹیزن پروٹیکشن ایکٹ کا، کہ اس میں جب چاہے کسی ٹویٹر کو بند کر سکتے ہیں، جب چاہے وہ فیس بک پہ لگا سکتے ہیں، اور ان سب کو حکم بھی ہے کہ وہ اسلام آباد میں منتقل ہو جائے. اور یہ ریاست کا اختیار ہے، حکومت کا اختیار ہے کہ وہ جس پہ چاہے پابندی لگے، اور وہ چیک بھی کرتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جس طرح کسی فوجی کو کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. یعنی یہ کہ اگر میں باجوہ کے خلاف بولوں گا تو 2 سال قید اور شاید 20 لاکھ یا 2 لاکھ روپے جرمانہ کچھ ایسے ہوگا. تو اب یہ کہ مقدس ہستیوں میں فوجی بھی شامل ہو گئے. اتنی ہماری اظہار رائے کی آزادی پہ پابندی لگائی گئی ہے. پھر بلاسفیمی لا ہے، اس کے ABC، اس میں سے جو چاہیں آپ اپلائی کر دیں انسان کے. پھر اس میں انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اتنا اختیار دے دیا کہ یہ جو ہے بلاسفیمی لا میں لنچنگ ہوتی ہے یا اسٹریٹ جسٹس ہوتا ہے. یہ اس کو انہوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب ریاست تو خود پیچھے ہٹ گئی، اور لیکن انہوں نے
یہ ان لوگوں کے اختیار میں دے دیا۔ آج بے انتہا لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور سے اساتذہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو جسے کہتے ہیں کہ تبلیغی لوگ جو ہیں وہ اسلامی تبلیغ کے نہیں دوسرے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بلاسفیمی لا کی بھی موجودگی جو ہے یہ ریاست میں ہمارے اوپر رکھا ہے۔ تو یہ جو آزادی کے اظہار رائے کی آزادی کے لیے جو یہ پیور چیز نکالنا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے بہت سارے فلٹرز لگائے ہوئے۔ یہ سارے فلٹرز ہیں کہ وہ کوئی پیور چیز نکالنا چاہتے ہیں ریاست اپنے حق میں کہ جس میں چاروں طرف گھٹن ہو، کوئی بولنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی طریقے سے انڈیا دشمنی جو ہے یہ ایک بڑا فلٹر ہے۔ ابھی کسی صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہم پہ انڈیا کا ہونے کا الزام لگاتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ کوئی بھی ایکٹیوسٹ ایسا نہیں ہے جس پہ الزام نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے ہدایت لیتا ہے، کہیں اور سے پیسے لیتا ہے۔ جتنے باہر ملک سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جب ملک کے اندر حالات پہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ تو انڈیا دشمنی ویسے ہی ایک عروج پر، اور دوسرا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے سب سے بڑی مصیبت ایٹم بم کا کیا ہوا ہے۔ ایٹم بم پہ جو خرچے آتے ہیں، جو بات ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے، اس سے ہمیں پریشانی اور دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب یہ کسی ایڈونچرسٹ کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے تو ایٹم بم پہ بات کرنا بھی مشکل ہے۔ حتیٰ کہ جو نام نہاد خالق کہلاتا ہے ایک ویلڈر جو ہے یہ ڈاکٹر قدیر خان، اس کے بارے میں بھی بات کرنا جو ہے یہ یعنی اسلامی دشمنی کے اس میں آتا ہے۔ پھر انہوں نے جہاد کا جو سلسلہ شروع کیا، جہادی پیدا کیے، وہ ان کا پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اور خود جہادیوں نے یہ ساری کر لی۔ ایک اور فلٹر ہے، وہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا، کہ آپ ججوں سے ان کا حساب نہیں مانگ سکتے، آپ ججوں کے فیصلوں پہ بات نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ بات کریں گے یا ان کا کرپشن کا یا کسی چیز کی بات کریں گے، کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جس میں عام طور سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے پیمرا کا تو سب کو پتہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہ جو سیلف سینسرشپ ہے یہ تو خود ہمارے مالکان نے لگائی ہے کہ جی وہ اتنا ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ سیلف سینسر وہ کوئی ایک اسٹوری، کوئی ایک کالم، کوئی ایک آرٹیکل بغیر سیلف سینسرشپ کے نہیں جا سکتا۔ کافی کی بھی یا کوما یا کولون وغیرہ بھی یہ جو ہے یہ ان کو سیلف سینسرشپ میں آ جاتا ہے۔ ایڈوائسز بالکل آتی رہتی ہے، مسلسل آتی ہے، اور اس دور حکومت میں یا اس دور حکومت میں تو نہیں بلکہ 10-15 سال سے یہ ہو گیا ہے کہ اب آئی ایس پی آر کے افراد جو ہیں وہ دفتروں میں تقریباً موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا ہر خبر کا جائزہ لینا ضروری ہے اور ان سے پوچھ کے لگانا ضروری ہوتا ہے یا نشر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی فلٹریشن بہت سختی سے جاری ہے، یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ خود جو ہے بقلم خود تشریف لے آتے ہیں دفتروں میں اور آ کے جو ہے وہ اپنی چھڑی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کاپی پیسٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پھر جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کو اجرتیں نہ دینا، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو تو اور ہی زیادہ تنگ کرنا، تنخواہیں نہ دینا۔ پھر 2000 میرا خیال ہے 1998 سے اس کے بعد سے ویج بورڈ نہیں آیا۔ ایک 6th ویج بورڈ جو تھا وہ لاسٹ ون تھا، اس کے بعد سے انہوں نے دینا ہی بند کر دیا، کیونکہ مالکان نے صاف انکار کر دیا کہ ہم 6 ویج بورڈ بھی نہیں دے سکتے تو اگلا کیا سوچیں۔ اور گورنمنٹ کو تو چاہیے اپنی تشہیر کے لیے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو وہ مالکان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ پیکا ایک بنا ہے پاکستان الیکٹرانک سائبر کرائمز ایکٹ، اب اس کے تحت تو ہر کوئی ابھی کسی صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے، چیک کریں بریک میں کیا نہیں کیا تھا، تو یہ جو ہے پیکا اس کے تحت مقدمات بن سکتے ہیں سائبر کرائم کے تحت، کیونکہ بہت سارے بلاگرز سے بنا، بلاگرز اس مصیبت میں رہے کہ وہ فوجی عقوبت خانوں میں ان پہ ٹارچر ہوتا رہا،
عالمی پریشر کے تحت وہ نکلے، شاید ایک آدھا مار بھی دیا گیا۔ تو بلاگرز کو بھی یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی خطرہ ہے، یہ سارے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سٹیزن پروٹیکشن گروپ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرا ہے کہ اس میں یعنی کوئی ایسی چیز نہ رہے جس سے کوئی سچ باہر آئے۔ ان کا سارا مقصد یہ کہ سچ کو اتنا دباؤ، اور وہ سچ کے لیے انہوں نے بہت سارے فلٹرز لگا رکھے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں اب آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے تدریسی آزادیاں بہت متاثر ہوئی، کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کون سی تعلیم حاصل کریں، اور مدرسوں کی ایک بہت بڑی تعداد بنا دی ہے۔ یہ بھی اظہار رائے میں آتا ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کی ملیٹنٹ فورس ہے جس کو لاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر نے ایک اور طریقہ شروع کیا ہے، وہ ہے انٹرنشپ کا۔ وہ لوگوں کو لیتے ہیں، 2-3 مہینے کی انٹرنشپ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کسی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ کہیں بھی جائیں تو آپ کی ٹرولنگ بہت اچھی طریقے سے کی جاتی ہے، اور ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں کہ جس کی ہم نے، آپ ان کو ٹریس بھی کریں تو آپ کو نہیں ملتا۔ یہ ساری فوج ہے جو آئی ایس پی آر نے بالکل بنا کے رکھی ہے، کہ کہیں سے بھی کوئی بات اگر زیادہ آزادی کے ساتھ ہو رہی ہے یا روشن خیالی سے ہو رہی ہے تو اس کو مارتے، کچھ بھی لکھتے۔ مثلا میرے پیچھے میں 3 یا 4 لوگوں کو جانتا ہوں جو لگے، میں کچھ بھی لکھوں، اگر میں نے کبھی فوج کی بھی تعریف کی تو انہوں نے ٹرولنگ کرنی ضروری ہے۔ تو وہ اس قسم کے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کسی اس پہ بھی، جیسے شکیل آفریدی ہے، اس کے مسئلے پہ نہیں بات کر سکتے، جس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ملک میں بڑے دہشت گرد سے بچایا ہوا ہے، آزادی دلائی اس ملک کو، وہ پڑا ہوا ہے اندر۔ اس پہ بات کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ میں جب بھی ہم لوگ ارجنٹ اپیل یا یہ سب نکالیں تو ہم شکیل آفریدی کا نام لے کر یا اس کے حق میں بات کریں تو بھی ہمیں فون آ جاتے ہیں کہ یہ سب آپ نے کیوں کیا، وہ تو غدار ہے اور فلانا ہے اور یہ وہ۔ تو یہ ساری باتیں، اور بھی اس میں تفصیل سے بڑا سلسلہ ہے۔ اور آپ نے آخری مرحلہ بھی دیکھ لیا جب باجوہ نے ملا کے صحافیوں کو ڈانٹا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اتنا فالتو ٹائم ہے اس کے پاس، فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہر اینکر پرسن کا پروگرام دیکھتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس ملک میں آزادی اظہار بہت مشکل ہے، اور ہم سب یہی کہہ سکتے ہیں کہ یورپی یونین کا شکریہ، دوسری طاقتوں کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ شکریہ جناب۔